لوگ کہیں گے کہ مولانا یہ کون بات تم کر رہے ہو؟ ہاں صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ 2014 سے لے کر کے 2025 تک کے ریپورٹیشن ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک یعنی زینب جن کا نام زینب تھا، اس نے پیار کے نام پر، اس نے دل لگی کے نام پر، اس نے محبت کے نام پر، اس نے یعنی لو کے نام پر کسی رمیش کو اپنا دل دے دیا، یعنی اس نے جنت کا راستہ چھوڑ کر کے جہنم کا راستہ اختیار کر لیا۔ یعنی نام تھا عائشہ، جس نے پیار کے نام پر، محبت کے نام پر، دل لگی کے نام پر جنت کا راستہ چھوڑ کر کے کسی مہیش کو اس نے اپنا دل دے دیا۔ باپ کوٹ میں کھڑے ہو کر کے کہتا رہا کہ بیٹی یاد کر کہ میں نے تیری پیدائش کے پہلے سال پر کتنے مہمانوں کو دعوت کھلایا تھا، میں نے تیری پیدائش کے دوسرے سال پر یعنی میں نے تیرے لیے محفل کرایا تھا اور مہمانوں کو بلایا تھا۔ یاد کر میری اس قربانی کو، یاد کر میری اس محبت کو، یاد کر میری اس الفت کو، یاد کر میری اس چاہت کو۔ بیٹی نہ اس محبت کو یاد کرتی ہے، بیٹی نہ اس الفت کو یاد کرتی ہے، بیٹی نہ اس چاہت کو یاد کرتی ہے۔ بیٹی کے سر پہ بھوت سوار ہے رمیش کی محبت کا، بیٹی کے سر پہ بھوت سوار ہے مہیش کی محبت کا۔ ماں باپ کو ٹھکرا کر کے اس کافر کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ 2 مہینے کے بعد خبر آتی ہے کہ رمیش نے اس کا مرڈر کر دیا، رمیش نے اس کو گیس سے جلا دیا، رمیش نے اس کو اس کے گلے داب دیے، رمیش نے اس کے 36 پیس کر کے یعنی فریز میں رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ نہ دنیا ہی ملی نہ آخرت ہی ملی۔ ٹھیک کہا تھا کسی نے کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں بے اقتدار ہوئی اپنی۔ تو اس پرفتن ماحول میں گریجویشن کرنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ ہم اگر گریجویشن نہیں کریں گے تو رکشہ چلا کر کے اپنے پیٹ کو بھر سکتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اگر پوسٹ گریجویٹ نہیں کریں گے تو مزدوری کر کے ہم اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ہم اگر MBBS نہیں کریں گے تو ہم یعنی میں کہتا ہوں کہ ہم مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ہاں گریجویشن کرنا ہے لیکن پہلے دین مصطفیٰ کو پڑھنا ضروری، MBBS کے ایگزام کو فیس کرنا ہے، پہلے دین مصطفیٰ کو پڑھنا ضروری۔ تیرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے نہ کہا تھا؟ حضور کی ایک حدیث سنیے، سرکار کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض قرار دیا۔ اس کو کم کر دیجئے آپ تاکہ باتیں لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض قرار دیا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ ہر آدمی کو مفتی بننا فرض قرار دیا؟ کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو مولانا بننا فرض قرار دیا؟ نہیں۔ تم نے اگر اپنے پیغمبر کی اس حدیث کو سن لیا ہوتا تو تیری بیٹی میں کہتا ہوں کہ محل کو ٹھوکر مار دیتی، کہتی کہ اس محل کی کیا اوقات جو میرے ایمان کا سودا کر سکے، اس دولت کی کیا اوقات جو میرے ایمان کا سودا کر سکے، اس دنیا کی کیا اوقات جو میرے ایمان کا سودا کر سکے۔ میرا ایمان انمول ہے جس کا کوئی جواب نہیں، جس ایمان کی ویلیو یعنی جس ایمان کی ویلیو بلال نے، حضرت بلال نے تپتی ہوئی ریت پہ سو کر کے امیہ سے کہا تھا کہ یعنی ایمان کی قیمت، ایمان اتنا سستا نہیں ہے جو تیرے کورے کی وجہ سے میں چھوڑ دوں، ایمان اتنا سستا نہیں ہے جو میں اس تپتی ہوئی ریت کی وجہ سے چھوڑ دوں، ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ میں تیری ڈر سے اسے چھوڑ دوں۔ تو ایمان میرا اس قدر کمزور ہو گیا کہ کورے کی وجہ سے ایمان نہیں چھوٹ سکا۔ ابھی جس فلسطین کی بات ہر شاعر ہر مقرر کرتا ہے، ہم لوگوں پہ مصیبت آتی ہے، یہ میں سچی بات کہتا ہوں، ایک بیٹا اگر جوان مر جائے 40 دن تک نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے، ایک جوان بیٹا ہمارا مر جائے 40 دن تک مسجد ہم نہیں آتے ہیں۔ لیکن فلسطینیوں کا ایمان کس قدر مضبوط ہے۔ اگر فلسطین والے کہیں اسرائیل سے کہ تم اپنا سارا خزانہ مجھ کو دے دو اور میں تیرے مذہب کو قبول کر لیتا ہوں، تو اسرائیل فوراً اپنا سارا خزانہ دے کر کے اس کی غلامی کرے گا۔ لیکن اس کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ تیرا بارود میرے ایمان کو پگھلا نہیں سکتا ہے، میرا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ تیرا فائٹر
फाइटर जेट मेरे ईमान की नींव को नहीं हिला सकता है। मेरा ईमान इतना स्ट्रॉन्ग है कि यानी तेरा एटम बम मेरे ईमान की ईंट को हिला नहीं सकता है। मेरा ईमान इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया की तमाम काफिरों की ताकत आ जाए, मेरे ईमान की नींव को नहीं हिला सकता। तो फिलिस्तीन का बच्चा बच्चा कहता है कि तेरी नजर मालो दौलत पे है, लेकिन मेरी नजर तो करबला के इमाम पर है, जिस इमाम ने हमको 1400 साल पहले पैगाम दिया था। ये अली असगर मैंने इस्लाम के नाम कर दिया, ये अली अकबर मैंने इस्लाम के नाम कर दिया, ये औनो मोहम्मद मैंने इस्लाम के नाम कर दिया, ये कासिम मैंने इस्लाम के नाम कर दिया, मैंने ये पूरा कुंबा इस्लाम के नाम कर दिया। तो आज वो फिलिस्तीन का बच्चा बच्चा कहता है कि दुनिया जीने के लिए पैदा हुआ है, हम फिलिस्तीनी मुस्तफा के मदीने के लिए पैदा हुए हैं। आज बच्चा बच्चा कहता है कि दुनिया जीने के लिए पैदा हुई है, लेकिन ये फिलिस्तीन का बच्चा मुस्तफा के मदीना के लिए पैदा हुए। यार मदीने का दीदार करना आसान है, मदीने के नाम पे अपनी जान कुर्बान करना आसान नहीं है। यानी खाने काबा का तवाफ करना आसान है, लेकिन उस खाने काबा की अजमत पर तकद्दुस पर अपनी जान कुर्बान करना आसान नहीं है। ये काम आज फिलिस्तीन के लोग करके दिखा रहे हैं। अल्लाह की कसम, रूए जमीन पर अगर आज सारे लोगों के ईमान को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए और फिलिस्तीन वालों के ईमान को तराजू के दूसरे पल्ले में रखा जाए, तो फिलिस्तीन वाले का ईमान सारे लोगों के ईमान पे गालिब आ जाएगा। आज की तारीख में ये बात मैं कह रहा हूँ, यानी उसका ईमान सारे लोगों के ईमान पे गालिब आ जाएगा। वो फिलिस्तीन वाले हैं, इंशाअल्लाह उसका खून बहाया नहीं जाएगा। जालिमों का तो वक्त आना ही आना है, उनका वक्त तो आ ही के रहेगा। अल्लाह हमें आजमाता है, जालिम को छूट दे करके अल्लाह तबारक व तआला उसको छूट देता है, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह हमें भी आजमाता रहता है कि देखूं मैं कि इस जालिम का साथ कौन देता है। आजकल नाम निहाद यानी मुस्लिम के हुक्मरान, मैं उसको मुसलमान नहीं समझता, वो मुसलमान भी नहीं है। इमाम अहले सुन्नत ने 100 साल पहले कहा, इसलिए कि खानकाहे रियाजिया का ये इम्तियाज है। उनका बच्चा बच्चा बबांगे तो हल पुकार करके कहता है, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इस खानका का ये इम्तियाज है कि जिसका बच्चा बच्चा पुकार करके कहता है, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो मैं उन नाम निहाद को मुसलमान मानता ही नहीं, ना वो मुसलमान है। सरकार आला हजरत ने ना कहा था 100 साल पहले, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बत्ती काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मैं कहता हूँ कि ये रियाज़े मिल्लत का दरबार है। वली के आस्थाने पर बाअदब आया जाता है, अकर के नहीं आया जाता है। बाअदब वली के आस्थाने पे आया जाता है और फिर उनके आस्थाने से पहले ही चप्पल खोल दी जाती है। खुद आला हजरत ने लिखा है कि जब भी किसी वली की बारगाह में जाओ तो उनके मज़ारे पर, उनकी कब्र अनवर से 4 हाथ दूर रहना, ये तेरे अदब के लिए जरूरी है। और वहां खड़े होकर के निहायत गुलामों की तरह हाथ बांध करके अल्लाह से उनके वसीले से मांगना, रब तुझको अता फरमाएगा। ये अदब सरकार आला हजरत ने खुद फतवा रज़विया में हमको बताया है कि कैसे मज़ार पाक पे जाना चाहिए। तो इस मज़ार पाक पर यानी अदब के साथ जाया जाता है, यही तरीका हमको बताया गया है। अब कोई ये कहे कि इस मज़ार का अदब नहीं करना चाहिए, तो उससे बड़ा खबीसुन नफ्स कौन हो सकता है, उससे बड़ा रज़ील कौन हो सकता है। वो मुस्तफ़ा की बारगाह जिसका कोई जवाब नहीं है, जहाँ जिब्रील भी आते वक्त अदब का ख्याल करते हैं, जहाँ मीकाईल भी आते वक्त अदब का ख्याल करते हैं, ये मुस्तफ़ा की बारगाह है। कुरान कहता है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौती नबी, यानी नबी की आवाज के ऊपर आवाज को बुलंद करना भी तेरे ऊपर जायज नहीं है। तो मुस्तफ़ा की बारगाह में एक आदमी, एक आशिक रसूल जब भी जाता है, बल्कि हमारे इमाम ने कहा, मैं तो उसको इमाम इश्क व मोहब्बत की पूरी दुनिया कहती है, वो आला हजरत की ये खासियत है। बहुत
بہت سارے امام گزرے ہیں دنیا میں، کوئی جواب نہیں. کوئی فلسفہ کے امام، کوئی ریاضی کے امام، کوئی منطق کے امام، کوئی یعنی میں کہتا ہوں کہ نحو کے امام. تنہا ذات احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ہے، جس کو ساری دنیا کہتی ہے امام و عشق و محبت. عشق و محبت کے امام کا نام سرکار اعلیٰ حضرت ہے. یعنی نحو کے امام بھی ہیں آپ، لیکن امام عشق و محبت دنیا آپ کو کہتی ہے. کیوں کہ اس قبر میں جب بندے کو رکھا جاتا ہے وہاں کوئی فلسفہ کام نہیں آتا، نبی کا عشق کام آتا ہے، اسی لیے امام عشق و محبت کہا جاتا ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت عشق کے امام نے ہمیں کیا کہا؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والو، یہاں سر کا موقع ہے او جانے والو. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والو. تو وہ حرم کی زمین ہے تو وہاں لوگ نہایت ادب سے جاتے ہیں، چاہے وہ خانہ کعبہ کے پاس جائیں، چاہے حجر اسود کے پاس جائیں، مقام ابراہیم کے پاس جائیں، مینا میں جائیں، عرفات میں جائیں، مزدلفہ میں جائیں، اسے وادی حرم کہا جاتا ہے. اور ان سب سے بڑھ کے مصطفیٰ کے روضے پہ جائیں. خانہ کعبہ سے بھی بڑا مقام وہ مصطفیٰ کا روضہ ہے. امام کہتے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو. تو ساری دنیا کا قبلہ وہ کعبہ ہے، لیکن کعبے کا بھی کعبہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. امام کہتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ ہے. تو جب بھی غلام وہاں جاتا ہے تو غلام وہاں نہایت ادب کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ غلام کو ادب کے ساتھ جانا ہے. ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کے، چاہے ہمارے شہباز کلکتوی صاحب ہوں یا اختر پرواز صاحب ہوں یا علی رضا رہبر صاحب ہوں، یہ سارے لوگ وہاں ہاتھ باندھ کر کے کہتے ہوں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ سارے لوگ وہاں ہاتھ باندھ کر کے کہتے ہوں گے کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہ سارے لوگ وہاں ہاتھ باندھ کر کے کہتے ہوں گے. اور جب وہاں سے لوٹتا ہے ایک عاشق تو الٹے قدم لوٹتا ہے. یہ قیمتی بات نوجوانوں نوٹ کر لو اس عرس کے ذریعے. اب زیادہ تقریر لمبی نہیں ہوگی، بس اس پوائنٹ کو پوری کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد بات تمام کر دیتا ہوں. تو ایک عاشق جب مصطفیٰ کے روضے پہ جاتا ہے وہاں نہایت اپنے سر کو جھکا کر کے ہاتھ باندھ کر کے ادب سے سلام پڑھتا ہے اور الٹے قدم لوٹ کر کے آتا ہے. جیسے ہی لوٹ کر کے آتا ہے وہاں لال دھمال کے کچھ مولوی، یہ مظفر پور کے مظفر لال دھمالی، لوگوں کو روک کر کے پوچھتے ہیں کہ تم جو روضے نبی پہ گئے اور تم وہاں سے لوٹ کر کے آئے، الٹے قدم کیوں لوٹ کر کے آئے؟ تم یہ بتاؤ کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کا حوالہ کہاں لکھا ہوا؟ میں ان تمام لال دھمالیوں سے پوچھتا ہوں شرم تم کو نہیں آتی ہے جو امریکہ فلسطین کے بچوں کے خون بہانے کے لیے اسرائیل کو یعنی بارود دیتا ہو، جو امریکہ یعنی فلسطین کی ماں کو مارنے کے لیے اسرائیل کو بارود دیتا ہو، اور اس کا وہ منحوس پرائم منسٹر اور دعوے کے ساتھ غلام غوث رضا قادری کہتا ہے کہ دنیا میں تب تک امن نہیں آ سکتا جب تک کہ امریکہ کمزور نہیں ہو جائے. یعنی جب تک امریکہ کمزور نہ ہوگا اور عمر فاروق اعظم کا کوئی غلام صلاح الدین کی شکل میں اور کہتا ہوں محمد بن قاسم کی شکل میں دنیا میں نہیں آ جاتا، تب تک دنیا میں امن نہیں آ سکتا ہے. امن کا واحد راستہ ہے مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ امن آ ہی نہیں سکتا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوٹ کر کے آتا ہے تو اس سے وہ مولوی پوچھتا ہے کہ تم جو الٹے قدم لوٹ کر کے آئے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں اس مولوی سے کہتا ہوں ابھی ریاض میں یہ ڈونالڈ ٹرمپ گیا تھا تو وہاں سارے ان کے مولوی موجود تھے اور انہوں نے اپنے عورتوں کو بے پردہ کرنے کا کام کیا. شرم آنی چاہیے. قیامت بہت قریب ہے، ساری نشانیاں ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی قیامت بالکل قریب آتی چلی جا رہی ہے. ٹرمپ کے سامنے میں اس کا لال دھمال مولوی جاتا تھا اور ان سے ہاتھ ملاتا تھا تو الٹے قدم لوٹ کر کے آتا تھا. جو بھی ٹرمپ سے ملنے کے لیے جاتا تو الٹے قدم لوٹ کر کے آتا. تو میں ان لال دھمال مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے الٹے قدم لوٹنے پر تم نے مجھ سے حوالہ مانگا، ٹرمپ کے پاس سے الٹے قدم لوٹنے پر یہ حوالہ کہاں ہے؟ تم مجھ کو دکھا دو. یہ کس کتاب میں لکھا ہوا میں تم مجھ کو دکھا دو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنی صرف حوالہ دینا نہیں جانتا ہے، ہم حوالہ
صرف دینا نہیں جانتے ہیں. اور یاد رکھو نوجوانوں, ان لال رومالیوں کو حوالے کی ضرورت نہیں ہے, اب سنیوں کے جوتے کی ضرورت ہے ان لال رومالیوں کو. اب ہم تم کو حوالہ نہیں دیں گے, ہم تم کو جوتا دیں گے. اور ثابت ہو گیا کہ تم سارے نسلی ملا وہابی ٹرمپ کے غلام ہو. ہم اعلیٰ حضرت کی زبانی کہتے ہیں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تم سارے وہابیوں کو ٹرمپ کی غلامی مبارک ہو, ہم عاشقوں کو یعنی آمنہ کے لال کی غلامی مبارک ہو. بس دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں, جو وقت مجھ کو کہا تھا میں اس کے قریب ہوں. بس دو تین باتیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے پیغمبر کیا کہتے ہیں, یہ خانقاہ ہے, خانقاہ سے روح کا علاج ہوا کرتا ہے, یاد رکھیے. یعنی خانقاہ سے روح کا علاج ہوتا ہے, میڈیکل کالج سے, میڈیکل سے, اسپتال سے جسم کا علاج ہوتا ہے. بخار ہے تو آپ یعنی ہاسپٹل جائیے, بخار ہے تو آپ کلینک پہ جائیے, پیٹ میں درد ہے تو آپ کلینک پہ جائیے, آپ کے عقیدے میں کچھ خرابی ہو تو شہباز ملت کے پاس آئیے, آپ کے ایمان میں اگر کچھ کمزوری ہو تو میں کہتا ہوں کہ صاحب سجادہ کے پاس آئیے. تو دنیا کا میڈیکل یعنی جسم کا علاج کرتا ہے, یہ خانقاہ روحوں کا علاج کیا کرتی ہے. تو خانقاہ میں آیا جایا کرو, یہاں سے روح کا علاج کیا جاتا ہے. تو وہ حدیث میں نے حضور کی جو پڑھی, سرکار کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. تو علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض قرار دیا گیا. مفتی بننا فرض قرار دیا نہیں, نہیں. تیرے پیغمبر کہتے ہیں کہ اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت پر, بیٹے اور بیٹی پر لازم قرار دیا. جس علم کے بعد بیٹا اور بیٹی مومن بن سکے, اس علم کو حاصل کرنا لازم قرار دیا گیا ہے. یعنی اپنے بیٹے کو مومن بنا, بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو تو پہلے مومنہ بنا لے, پھر بیٹی کو ڈاکٹر بنا. یعنی بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تو پہلے مومن بنا لے, پھر ڈاکٹر بنا. تیرے بیٹے اور بیٹی یعنی دوسروں کے ہاتھوں میں کیوں کھیلتے ہیں کہ تم نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو ڈاکٹر تو بنایا, مومن نہیں بنایا. تم نے اپنے بچوں کو اسکالر تو بنایا, مومن نہیں بنایا. تم نے اپنے بیٹے کو یعنی میں کہتا ہوں کہ فلسفر تو بنایا, مومن نہیں بنایا. تو آج کے عرس کا یہ پیغام کہ کامیابی تب ملے گی نہیں, یعنی 10 منزلہ مکان کے بعد نہیں ملے گی کامیابی, 4 ویلر خریدنے کے بعد نہیں ملے گی کامیابی, زمین خریدنے کے بعد نہیں ملے گی کامیابی. یہ کامیابی کی بات 4 ویلر پہ کی کامیابی کی بات تو کافر کرتا ہے, زمین اور جائیداد پہ کامیابی کی بات تو مشرک کرتا ہے, یعنی پراپرٹی پہ کامیابی کی بات تو میں کہتا ہوں کہ ایک غیر مسلم کرتا ہے. مومن کبھی اس کو کامیابی کی بات نہیں کہتا, بلکہ مومن یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول مجھ کو قبول کر لے, یہ ہمارے لیے کامیابی کی بات ہے. میں مومن کامل بن جاؤں, یہ ہمارے لیے کامیابی کی بات ہے. بیٹے اور بیٹی کو بنا مومن کامل. اللہ کی قسم کافروں کی تجوری میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کامل کے ایمان کو چھو سکے. اس لیے کہتا ہوں کہ مشرکوں کے خزانے میں وہ دم نہیں ہے کہ کسی یعنی وہ کسی مسلم یا کسی مومن کامل کے ایمان کو چھو سکے. تو اس اسٹیج کا یہ پیغام کہ اپنے بیٹے کو مومن کامل بنا اور اپنی بیٹی کو مومنہ بنا, یعنی کاملہ مومنہ بنا. یہ پیغام آپ کو میں دینا چاہتا ہوں. ان بزرگوں نے دین کی خدمت فرمائی ہے. بس اس نقطے کو میں رکھ دوں آپ کے سامنے, میں اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو تمام کر دیتا. ان بزرگوں نے دین کی خدمت فرمائی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے. ہم نے دین کی خدمت نہیں فرمائی, انہوں نے دین کی خدمت فرمائی. کہیں پہ چٹائی بچھا دی, وہیں اپنے کسی خادم سے کہا کہ دے دے اذان. اذان کی آواز جب کافروں کے کانوں میں گئی, ایک میٹھی آواز جو اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہو, جو مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتا ہو, وہ دوڑ کر کے جیسے ہی آیا چہرے پہ نظر پڑی تو شاندار چمکتا ہوا چہرہ, اور آ کر کے پوچھا کہ کن کے غلام ہو, تو اس نے کہا کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہو. تو دیکھنے والوں نے کہا کہ جب غلام اتنا لاجواب ہے تو نبیوں کے امام کتنے لاجواب ہوں گے. تو لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو اپنا لیا, اور اسلام
اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے. جو امریکہ اور برطانیہ دشمنوں کو بارود دیتا ہے, روزانہ اسی امریکہ میں ڈاکٹر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے. جو برطانیہ روزانہ بارود دیتا ہے اسلام کے خلاف, اسی برطانیہ میں لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ محبوب قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ تیرا کلمہ میں ہر کچے مکان میں داخل نہ کر دو, تیرا کلمہ ہر پکے مکان میں داخل نہ کر دو. اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہے کہ ہم برے اعمال کے ارتکاب کر چکے ہیں. ہمیں خطرہ ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ان بزرگوں کی زندگی کو اس لیے بیان کیا جاتا جس کی زندگی مشعل راہ ہے ہمارے لیے, جس سے نور ملتا ہے ہم کو, جس سے ہمیں جینے کا طریقہ ملتا ہے. اس بزرگوں نے دین کو پھیلایا. اس علاقے میں فریدیہ سلسلہ ایک بڑا سلسلہ ہے اس علاقے کا, اور اس فریدی سلسلہ سے ہم لوگ بھی منسلک ہیں. خود میرے نانا جان جو کہ علی کے خلیفہ کے خلیفہ ہے, اور اسی کو سلسلے فریدیہ بھی کہا جاتا ہے. اور کرامت یہ ہوئی کہ میرے نانا مفتی اعظم ہند کے خلیفہ بھی ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. تو آپ نے جو اس سلسلے سے خلافت پائی وہ کیسے پائی؟ بلکہ حضور مفتی اعظم ہند نے خواب میں آ کر کے یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا تھا کہ تیرے یہاں جو کل اس سے تیگی ہونے والا ہے, اس سے تیگی میں ایک